وہب بن منبہ کہتے ہیں رأیت فی بعض الکتب المنزلہ یا عبدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، فیما امرتک، جو میں نے تجھے حکم دیا، ولا تعلمنی بما یصلحک، مجھے مت بتا کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے، انی عالم بخلقی، میں نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو، میں ان کو جانتا ہوں، انما اکرم من اکرمنی، میں اس کا اکرام کروں گا جو میرے حکم کا اکرام کرے گا، وہ اہین من ہان علیہ امری، اور میں اس بندے کو ذلیل کروں گا جو میرے حکم کو ہلکا سمجھے گا، وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اور میں بندے کے حق میں اس وقت تک نہیں دیکھوں گا حَتَّى يَنظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، جب تک کہ بندہ میرے حق کو نہیں دیکھے گا۔ تو معلوم ہوا ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے، اگر ہم اللہ کے احکام کو توڑیں گے اللہ ہمیں دنیا میں رسوا فرما دیں گے۔ چنانچہ گناہوں کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب اللہ الا ان یذل من عصاہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ وما اذنب عبد فی اللیل، اور بندہ رات کو گناہ نہیں کرتا، الا اصبح، مگر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے، ومذلتہ علی وجہہ، کہ ذلت گناہ کی اس کے چہرے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان رات کو گناہ کرتا ہے، صبح کے وقت چہرے پر پھٹکار پڑی ہوتی ہے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لو لم یکن فی المعصیۃ الا النکارۃ فی الوجہ والظلمۃ فی القلب لکان فی ذلک کفایہ، کہ اگر گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوتا کہ دل سیاہ ہوتا، چہرے کے اوپر ذلت آتی، تو گناہ کی یہ سزا کافی تھی، یہ جائے کہ اللہ اس کے علاوہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی سزا عطا فرمائے گے۔ تو انسان اپنے چہرے پہ گناہوں کی ظلمت کو سجا لیتا ہے، اور انسان کتنا چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں نہ کرے، اللہ اس عبادت کے نور کو اس کے چہرے کے اوپر سجا دیتے ہیں۔ تو انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی تقابل کرنا ہو تو اہل اللہ کے چہرے کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں ذرا ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیں، کیا بکھرے بال، چہرے ان کے ایسے جیسے پتہ نہیں نام و نشان ہی نہیں ہوتا سکون اور طمانینت کا، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اہل اللہ کے چہرے کو دیکھو تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ بندے ہیں جن کو دیکھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں کی 3 تاثیر تو پکی ہیں۔ قلت الرزق، اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں فیکٹریوں والے بھی اگر گناہوں کی لائن پہ لگ جائیں ان کو بھی رزق کی تنگی، کیا 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اس کی پیمنٹ رک گئی، ادھر سے مال تیار نہیں ہوا، کیش ان ہینڈ ہوتا نہیں، پریشان بیٹھے ہوتے ہیں جی کام کیسے چلائیں۔ اب ویسے کروڑوں پتی مگر پریشان کہ جی بنے گا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تاثیر الرزق، رزق کے حصول میں اللہ مشکل کر دیتے ہیں۔ حضرت پتہ نہیں ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا یہ کسی کی وجہ سے ہے، مگر عاملین کے پاس جاؤ تو وہ تو کہہ دیتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے،
اللہ ان عاملین سے بچائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا. تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پہ لگا دیں گے تو ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی. ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا, ہاں میری نند نے کچھ کر دیا, چچا نے کچھ کر دیا. الٹا ایمان خراب ہوتا ہے, قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ. تو کسی نے کچھ نہیں کیا, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کیا ہوا ہے. وہ جی لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے, کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہو؟ کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے. اللہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے, روک نہیں سکتی. اللہ نہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے, کچھ دے نہیں سکتی. تو اللہ کو اللہ سمجھیے. یہ کیا ہوا فلاں نے کاروبار باندھ دیا, فلاں نے رشتہ باندھ دیا, کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا. ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی. ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. ان کا کنفرمیٹری ٹیسٹ, ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ کہ یہ بتا تو دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا, حل نہیں کر سکتے. جی میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کیا ہوا ہے کسی نے. تو بھئی جب تم اس کا حل کر ہی نہیں سکتے تو تمہاری بات کیوں مانے؟ ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں. حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں, اپنے اللہ سے سلو کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے میں سچی توبہ کرتا ہوں, میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا. آپ اپنے اللہ سے سلو کریں گے, اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولتے چلے جائیں گے. آنکھوں سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے گناہ ہمارے لیے دنیا میں جینا عذاب بنا دیتے ہیں. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے دنیا میں اس کا نمونہ دکھا دیتے ہیں. کیا؟ اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے, وہ اپنے اللہ سے بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا راضی ہوتا ہے. جب بھی پوچھو کیا حال ہے, وہ کہے گا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں, بہت خوش. جس کو اللہ نے جہنم بھیجنا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیا چھوٹوں گا. دنیا میں اللہ نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو آج تم اس طرح آگ میں جل رہے ہو, کل تمہیں جہنم کی آگ میں اسی طرح جلنا پڑ جائے گا. تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے دلوں میں ظلمت کو لے کر اللہ سے دوری کی زندگی گزاریں, ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی تقوی کے ذریعے اللہ کے قرب کی زندگی کو گزاریں. اور ایک عام طور پر اور بھی اس کی تاثیر ہے, من ارتکب معصیۃ سلط اللہ علیہ ظالما. جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں, کہیں پر پڑوسی مسلط ہو جاتا ہے, جینا تنگ کر دیتا ہے. کہیں پہ کاروبار میں کوئی شریک بندہ ایسا کہ جینا حرام ہو جاتا ہے. اور کہیں پر ہم نے دیکھا کہ بیوی مسلط ہو جاتی ہے, بیچارہ خامد پریشان, ایسی بیوی ملی. اور کہیں بیوی پہ خامد مسلط, نیک بھی ہے اچھی بھی ہے مگر 100% گناہوں سے نہیں بچتی. نتیجہ کیا؟ خامد اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے, اس کا جینا حرام کر دیتا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ کوئی نہ کوئی ظالم, کوئی حاسد کھڑا ہو جاتا ہے. علم کی لائن میں ہے تو علم کی لائن میں حاسد, دنیا کے کام میں ہے تو پروفیشنل حاسد. کوئی نہ کوئی بندہ اللہ ایسا کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا میرے بندے تو میری نافرمانی کرتا ہے, میں بھی ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں تیرا جینا حرام کر دے گا. جان نہیں چھوٹتی ان حاسدوں سے.
اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے کہ اے اللہ آج کے بعد میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال حذیفہ بن یمان، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما استخف قوم بحق اللہ سبحانہ، کوئی قوم اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں کرتی الا باس اللہ علیہم، اللہ ان پر بندے ایسے مبعوث کر دیتا ہے من یستخف بہم و بحقہم، کہ وہ ان کے اور ان کے حقوق کے اندر کوتاہی پھر کر کے دکھائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی مجھ سے اللہ کے حکم ماننے میں کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس دن یا تو بیوی نے میرے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا اولاد نے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا میرے ماتحتوں نے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا کم سے کم میری سواری کے جانور نے میرا حکم ماننے میں میری کوتاہی کی۔ گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی انسان کی زندگی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی۔ اس لیے کتنے لوگ آتے ہیں حضرت اولاد بگڑ گئی سنتی نہیں، بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی، جی افلاطون بن گئے ہیں بچے۔ بھئی بچے تو افلاطون بنے، مگر ہم کیا بنے پھرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ تو انسان زندگی میں جیسا تعلق اللہ سے جوڑے گا، ماتحتوں کے ساتھ اللہ اس کا تعلق ویسا بنا دیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق جوڑے گا، اللہ تعالیٰ بیوی محبت کرنے والی، بچے محبت کرنے والے، رشتہ دار محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ثم یودع لہ القبول فی الارض، ایسے بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ لیا کرتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، فرمایا اذا ثقل الذکر علی لسانک، جب تیری زبان پہ ذکر کرنا بوجھ نظر آئے، وکثر اللغو من مقالک، اور تیری باتوں میں لغو کلام زیادہ ہو جائے، وانبسطت الجوارح فی شہواتک، اور تیرے اعضاء اور جوارح شہوات کے اندر ڈوب جائیں، وانسد باب الفکرۃ فی مصالحک، اور تیرے اچھے کاموں میں تیری فکر کے راستے بند ہو جائیں، فلیس لک طریق الا التوبہ، اب تیرے سوا توبہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ آج کل کی پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی ہم دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، اگر شریعت میں 100 گناہ ہیں تو کسی نے 90 چھوڑ دیے، کسی نے 92، کسی نے 95، کسی نے 96۔ 100% گناہوں کو چھوڑنے والے بہت تھوڑے۔ یہ پرابلم ہے آج کل کی کہ جو دین کے شعبوں میں کام کرنے والے، علم میں، دعوت میں، ذکر میں، ان شعبوں میں لگے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی ادخلوا فی السلم کافہ اس کا مستاق نہیں بنتے۔ کہیں نہ کہیں کانٹا بیچ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھلنے میں، آپ دیکھیں کمپیوٹر انٹرفیس ہوتا ہے نا، تو 32 تاریں ہوتی ہیں، تو 32 تاروں کا کمپیٹیبل ہونا ضروری۔ اگر ایک ان میں سے کام نہ کر رہی ہو تو 31 کے ٹھیک ہونے کے باوجود کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ چھوڑ دیا، کسی کو بد نظری کا چسکا، کسی کو زبان سے غیبت کا چسکا، یا کسی کو مالی بد احتیاطی کا چسکا۔ ایک دو گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے بندوں کو اللہ سے واصل ہونے سے روکا ہوا ہوتا ہے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر
جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. منزل بھی سامنے نظر آ رہی ہے, 100 میں سے 95 96 قدم چل کے آ بھی گئے, 1-2 قدم باقی ہیں اور ان گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ سے دور زندگی گزار رہے ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ آج ہم 100% گناہوں سے توبہ کریں گے. آپ کو ایک بندہ آ کر بتائے یہ جی 24 کیرٹ گولڈ ہے, تو آپ خوشی سے قبول کریں گے. اگر کہہ دے 18 کیرٹ ہے یعنی ملاوٹ والا ہے, اتنی توجہ ہی نہیں دھریں گے. کوئی کہے جی 5 کیرٹ, آپ اٹھا کے پھینک دیں گے, یہ لے جاؤ. کیوں کہ جتنے کیرٹ کے حساب سے کم ہوتا گیا اس میں خالص کم, ملاوٹ زیادہ. تو آپ ملاوٹ والا سونا پسند ہی نہیں کرتے. اسی طرح انسان نیکیاں بھی کرتا ہے, اگر تو وہ نیکیاں 24 کیرٹ گولڈ کی طرح خالص ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس پر ریٹ کچھ اور لگا دیتے ہیں. اور اگر 22 کیرٹ اور 18 کیرٹ گناہوں کی اس میں شامل ہوتی گئی چیزیں, تو پھر اللہ کے ہاں ان کا وہ رتبہ اور مقام نہیں ہوتا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مسقال ذرۃ من بر مع تقوی افضل و اعظم و ارجح من امثال الجبال من عبادت المغترین. کہ دھوکہ کھانے والوں کی پہاڑوں برابر عبادت سے اس بندے کی عبادت جو تقوی کے ساتھ نیکی کرتا ہے, ایک ذرہ اس کی ہوئی عبادت اس کی پہاڑوں برابر عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی بندے کی 1000 رکعت سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتی ہے. 2 رکعت پہ وہ ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اتق اللہ فی خلواتک وحافظ علی اوقات الصلواتک وغض طرفک من لحظاتک تکن عند اللہ مقبولا فی حالاتک. بعض عارفین نے کہا اذا اجتمعت النفوس علی ترک المعاصی, اگر نفوس معاصی کو چھوڑنے پر مجتمع ہو جائیں, جالت فی الملکوت, تو ان کو ملکوت میں, عالم ملکوت میں پرواز نصیب ہوگی. وعادت بطرائف الحکمہ, اور وہاں سے ان کو حکمت بھری باتیں نصیب ہوں گی جو لے کر وہ واپس لوٹیں گے. لہذا جتنے متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی علمی منہ شگافیاں ہوتی تھیں, علمی نکات ہوتے تھے, معارف ہوتے تھے. انہوں نے بھی تو وہی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں. آج طلباء جو کتابیں پڑھ رہے ہیں حدیث پاک کی, یہی بخاری شریف حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی, حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پڑھی, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی. مگر انہی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں عشر عشیر بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو ہمارے اکابر کو حاصل اللہ نے عطا فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی کہ کتابوں میں فرق نہیں ہے, تقوی میں فرق ہے. ان کی زندگی میں تقوی تھا, وہ گناہوں سے بچتے تھے, لہذا ان کے دل منور ہو گئے تھے. آج گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. چنانچہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد علمی استعداد پیدا نہیں ہوتی.